بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب نماز پڑھنا، تلاوت قرآن پاک اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہونا ہے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں، خاص کر طاق راتوں میں، نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تہجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر عمل 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر پڑھنے کا تھا، البتہ کبھی کبھی یا اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے یا کبھی کم۔ قرآن کریم میں فرض نماز کے بعد جس نماز کا ذکر تاکید کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے وہ تہجد کی نماز ہی ہے، جو تمام نوافل میں سب سے افضل نماز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید پر پکارتے رہتے ہیں، یعنی نماز، ذکر اور دعا میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ان کی صفت اور عمل ہے، لیکن جزا اور بدلہ عمل سے بہت زیادہ بڑا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے، اس کی کسی شخص کو بھی خبر نہیں۔ یہ ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کے اکثر حصہ میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے، یعنی تہجد، جو رات کے آخری حصہ میں ادا کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اسلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور راتوں میں ایسے وقت نمازیں پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم از کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اگر ہوتے بھی تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے، یعنی نماز تہجد ادا کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ ذاتی طور پر بھی تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 گھنٹے نماز پڑھنے سے پاؤں میں ورم نہیں آتا، بلکہ رات کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، طویل رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے ورم آ جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسی لمبی لمبی صورتیں آپ 1 رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ بھی بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، آخری آیت، مذکورہ حدیث اور دیگر احادیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رات کا 2/3 یا آدھا یا 1/3 حصہ روزانہ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اس فرمان الہی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تمام رسل و انبیاء اکرام کے سردار و تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی تھیں کہ آپ نماز سے اپنا خاص تعلق و شغف رکھیں،
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اسی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔